ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا۔ اس سے پہلے کہ ہم تیسری ہجری کا سب سے اہم واقعہ غزوہ احد کے بارے میں کچھ بات کریں، یاد رہے کہ یہ غزوہ احد کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور جو پہاڑ ہے احد، یہ اس کے دامن میں، یہ اس کے یوں سمجھیے کہ قریبی ایک میدان میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ تو پہلے کیوں نہ احد پہاڑ کی بات کر لی جائے۔ سبحان اللہ، دنیا میں بڑے پہاڑ ہیں ناظرین، اس کی خوبصورتی کے لیے لوگ بہت سفر کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جس ملک کے پاس فلک بوس پہاڑ ہیں جن کو بڑی بڑی ماؤنٹینز کہتے ہیں، اس ملک میں دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں۔ نیپال کو اگر ہم دیکھیں، ہمارا کئی بار دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے نیپال سفر ہوا، تو پہلی بار جب میں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ بظاہر اتنا ماڈرن یا اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، مگر اتنے ٹورسٹ، اتنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تو پتہ چلا جناب کہ کئی ایسے دنیا کے ممالک ہیں کہ جو لوگ دیوانے ہیں پہاڑوں کے، وہ پہاڑوں کو سر کرنے جاتے ہیں، چوٹیاں سر کرنے جاتے ہیں۔ تو جتنے اونچے پہاڑ جس ملک کے پاس ہوتے ہیں، دنیا ادھر جاتی ہے۔ تو بہرحال دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، دنیا کے مشہور پہاڑ ہوں گے، مگر جو کمال احد پہاڑ کو حاصل ہے، جو فضیلت احد پہاڑ کو حاصل ہے، اللہ اکبر، وہ کیا فضیلت ہے! سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ پہاڑ کے بارے میں نبی پاک فرما دے کہ یہ جنتی پہاڑ اور احد پہاڑ، سبحان اللہ۔ ذرا اسکرین پر احد پہاڑ کا نظارہ کیجئے، یقین کریں دنیا میں نے بڑے پہاڑ دیکھے ناظرین، مگر جو نور، جو برکت، جو جس کو کہیں کہ رونق احد پر ہے۔ اچھا اب ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بارے میں ایک اور روایت میں بھی اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر احد پہاڑ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور وجہ کیا بیان کی نبی پاک نے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اچھا یہاں علماء نے بڑی اس کے نیچے اس کے ساتھ بحث لکھی کہ جب پتھر نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، تو امتی محبت کرے تو وہ کیوں نہ جائے گا؟ تو محبت رسول جو ہے وہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ اب محبت ہو اور حقیقی محبت ہو، زبانی نہیں، نعرے لگاتے رہیں، دعوے کرتے رہیں اور عمل کسی اور طرف ہو، نہیں، حقیقی محبت ہو نبی پاک سے تو پھر کیا بات ہے۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں وہ بڑا خوبصورت جو واقعہ ہے کہ نعت خواہ میں انشاءاللہ شعر بھی سنائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک بار احد پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جائے۔ اچھا اب یہاں 2 باتیں بڑی پیاری ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ڈیزاسٹر آتے ہیں، بڑے بڑے پرابلمز آتے ہیں، مگر کچھ آفتیں ایسی ہیں۔ دیکھیں بارش واقعی جب تیز ہو جائے، ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تو سیلاب آ گیا، اور ایسی بارش ہوئی کہ بہت سارے ملکوں میں پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن بارش کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ بارش آئے گی۔ پہلے سے پتا تھا بھائی یہ طوفان آ رہا ہے، طوفان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے، مگر ارتھ کویک، زلزلہ وہ ڈیزاسٹر ہے یا وہ قدرتی آفت ہے جس کے بارے میں 1 منٹ پہلے بھی نہیں بتایا جا سکتا، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 1 آ جائے تو روک کوئی نہیں سکتا، بڑی بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ چلیں یہ بات چلی تو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں، میں ایک بار جاپان میں تھا، تو جاپان میں سنا تو بہت زلزلے آتے ہیں، تو میں جاپان میں ایک مسجد تھی، اچھا وہاں گھر، مسجد، سب چیزیں لکڑیوں کی بنتی ہیں، کیونکہ بہت زلزلے آتے ہیں تو لکڑی جو ہے وہ اگر گر بھی جائے تو نقصان نہیں دیتی اور اس میں ایک ریزسٹنس بھی ہوتا ہے۔ تو میں درس دے رہا تھا اور کچھ اسلام میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر، تو یقین کریں اختر بھائی دوران درس جو ہے وہ زلزلہ آنا شروع ہوا۔ اچھا ہمارے لیے تو بالکل ہی نئی بات تھی نا، میں تو گھبرا گیا، میں نے کہا ابھی گر جائیں گے ساری چیزیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان کے چہرے پہ کسی کی گھبراہٹ نہیں ہے، تو میں نے بیان روک کے کہا یار یہ زلزلہ نہیں آ رہا، کہہ رہے ابھی بھائی بیان جاری رکھیں یار، روز کی بات ہے۔ تو میرے لیے تو بالکل نئی بات تھی۔ اچھا اب نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور زلزلہ آیا۔ اچھا عشق کی بات کرے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، ٹھیک ہے، تو زلزلہ آیا۔ اب جو نبی پاک نے کمال دکھایا نا، یہ ہے نبی پاک کا کمال کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی سائنس زلزلے کو نہیں روک سکتی، مگر سرور کائنات علیہ السلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی،
اچھا یہ بھی کمال ہے. ہاں یہ بھی دیکھا جائے تو ایک اتھارٹی کا لیول ہے. دعا فرماتے ہیں, مطلب وہ بھی فرماتے رہتے ہیں دعا, مگر ٹھوکر لگانا جو ہے نا, یہ بندہ بتاتا ہے کہ کتنی نارمل سی بات ہے. یہ کمال دیکھو میرے آقا کے, احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے احد رک جا, کیا تجھے معلوم نہیں, خلاصہ حدیث ہے کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اچھا ایک تو معجزہ, پھر غیب کی خبر دیکھو کہ 2 شہید کون ہیں, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ساتھ کھڑے ہیں, ابھی تو شہید نہیں ہوئے ہیں, مگر نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا کہ یہ دونوں شہید ہونے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا اور یہ ہے احد پہاڑ جو نبی پاک کے حکم پر پیارے آقا کے ٹھوکر لگنے سے زلزلہ بھی رک جاتا ہے. اب سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. ذرا احد پہاڑ پھر دکھائیے اور ایمان تازہ ہوگا. دیکھ لو جنتی پہاڑ ہے, انشاءاللہ جنت میں بھی دیکھیں گے اس کو. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں وقار, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. میرے آقا کی ایڑیوں کی طاقت اور وقار دیکھیں کہ ٹھوکر لگائیں تو زلزلہ روک دے. ذرا شعر سنائیں بھائی. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر. اللہ اکبر ایڑیاں, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. ماشاءاللہ. کیا کہیں گے راشد بھائی, یہ جو فرمان کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یعنی محبت رسول جو ہے اس کی کیا خوبصورت دلیل ملتی ہے اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.